انڈیا آج کنفرم ہارے گا، کنفرم۔ میں کرکٹ سے بات شروع کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے پروگرام ساری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھ لینا، یہ والی بات میں نے کہہ دی، انڈیا کنفرم آج ہارے گا۔ اچھا خیر آگے چلتے ہیں، اب بات کرتے ہیں جناب پاکستان میں بدلتے حالات۔ آئی ایم ایف اب پاکستان کی اکانومی کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ کیا ہمیں مزید اپنے عوام پر بوجھ ڈالنا پڑے گا؟ کیا ڈیزل کی قیمتیں پھر بڑھ جائیں گی؟ کیا آئی ایم ایف کو مطمئن کرنے کے لیے مزید محصولات میں اضافہ ہوگا؟ اس کے بارے میں گفتگو کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں سنجیدگی سے سوچتے ہیں اس بارے میں کہ مسئلہ دراصل ہے کیا۔ پرابلم دراصل یہ ہے کہ پاکستان ایک جوہری طاقت بن چکی اور وہ اب کسی کے قابو آ نہیں رہی۔ ہندوستان بھی ایک جوہری طاقت ہے، ہم نے جوہری طاقت بن کے ہندوستان کے ساتھ بیلنس آف پاور ان دا ریجن قائم کرنا تھا جب تک کہ کولڈ وار تھی۔ کولڈ وار ختم ہو گئی، اس کے بعد پھر بیلنس آف پاور کی ریکوائرمنٹ نہیں رہی، پھر پاکستان جوہری قوت نہ رہے، اس کے لیے ہم پر معاشی دباؤ ڈالا گیا۔ ساؤتھ افریقہ سے کہا واپس کر دو اپنی جوہری قوت، اس نے واپس کر دی۔ یوکرین سے کہا واپس کر دو، یوکرین نے واپس کر دی، اس کا بھگتاوا آج یوکرین کر رہی۔ پاکستان سے بولا واپس کر دو، پاکستان نے بولا ہم واپس نہیں کریں گے، اور صحیح فیصلہ، کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کا جو ایک مقام ہے خطے میں اور ہماری جو خود مختاری ہے، قومی سالمیت ہے، وہ اس پر انحصار کرتی ہے کہ ہم ایک جوہری قوت رہیں۔ پھر مسلمان ممالک کے اندر کسی کے پاس جوہری قوت نہیں ہے، ہم ہی ایک اکیلی جوہری قوت ہیں مسلمان ممالک میں۔ باقی مسلمان ممالک کھا پی رہے ہیں، گاڑیاں چلا رہے ہیں، عیاشی یاک وی آئی پی امریکہ میں گھوم رہے ہیں، فل انجوائے، لیکن ان کے پاس جوہری قوت نہیں ہے، رات کو نیند سکون سے نہیں آتی۔ اب جب حالات دکھاتے ہیں نا، یوں سیریا کے حالات دکھاتے ہیں، سیریا کی معیشت بھی بیٹھ گئی، سیریا خود جو ہے وہ بیٹھ گئی، یہ لوگ یاد رکھتے ہیں، یہ 1000 سال یاد رکھتے ہیں، یقین کرو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا بدلہ یہ آج تک لے رہے ہیں۔ دیکھو موصل تکرت کے ساتھ کیا کیا انہوں نے موصل کے ساتھ، تکرت کے ساتھ، الیپو کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا بدلہ آج تک اتارا ہے۔ دیکھو یہ بھولتے نہیں ہیں چیزوں کو۔ یہ بین الاقوامی معاشی نظام کون چلا رہا ہے؟ نہیں یہ ادارے چھوڑ دو، چلا کون رہا ہے بین الاقوامی معاشی نظام؟ ہاں ننا منا سا ایک ملک چلا رہا ہے، پوری دنیا کا معاشی نظام اس کے کنٹرول میں، اور وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت رہے۔ اب پاکستان نے اپنی اہمیت بڑھانی ہے، سمجھ رہے؟ ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، تم لوگ یہی چاچو چاچو افتخار آ گیا، چاچو چاچو، اس سے آگے بھی سوچو کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ دنیا میں بھی ایک چاچو ہے، اور وہ چاچو کسی کو کام نہیں کرنے دے رہا، وہ کہہ رہا ہے میری دکان چلتی رہے باقیوں کی بند ہو جائے۔ اور پاکستان بیسیکلی ایک جوہری قوت بن کے، ان کا جو سب سے بڑا خوف ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جوہری قوت بنا ہوا، اب اس کو کنٹرول کریں تو معاشی طور پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بیوقوفوں کی کمی نہیں ہے، ایک ڈھونڈو گے 1000 ملیں گے۔ بیوقوفوں کو ہماری ٹرمنالوجی میں کچھ اور کہتے ہیں، لیکن ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے، وہ ہم نہیں کہیں گے، آپ سمجھ گئے کون ہے، سمجھ تو آپ گئے نا۔ آگے چلیں، اب بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ یہاں پر بیوقوف لوگ بہت ہیں، ان کو لال بتی کے پیچھے لگا بھاگتے رہیں گے۔ اب معیشت کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں، جیسے ایک بہت مشہور بزنس مین نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، ہمیں سکرو کرتے ہیں، ہمیں ٹائٹ کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس ذریعے سے ہم ان کو اس حد تک زنجیروں میں جکڑ کے رکھیں گے کہ یہ کبھی ایسی کیفیت ان کے اوپر طاری نہ ہو کہ یہ پورے خطے پر قبضہ کر لیں۔ یس دیکھو ان لوگوں میں، یہ جو ہماری ہی ملت مسلمہ کے لوگ ہیں جو کہ مشرق وسطیٰ میں، یہ ان کی کوئی نالج بیس وغیرہ نہیں ہے۔ آپ ان کو دیکھو نا، ان کے ملک میں جمہوریت ہے، ان کے ممالک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے۔ یہ جب ان کو چہرہ دکھایا جاتا ہے نا، دیکھو سیریا کے ساتھ کیا ہوا، یہ ڈر جاتے ہیں، لبنان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ڈر جاتے ہیں، کہتے ہیں یار کل کہیں ہمارے ملک کے اندر ایسا نہ ہو جائے، اگر ایسا ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے۔ آپس میں بھی ان لوگوں کی لڑائی کروا دی ہے،
یہ سارے جو مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں ان میں بھی گروپ بازی ڈال دیا, آپ کو نہیں پتہ اس بات کا. ان کی بھی آپس میں پنگے, ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. اس میں کیا ہے کہ ایران نے بھی پنگا ڈالا ہوا ہے, ادھر سے مشرق وسطیٰ والوں نے پنگا ڈالا ہوا ہے, بیچ میں پھر ان کا مسئلہ تھوڑا بہت ماضی کے اندر قطر سے بھی رہا ہے. تو یہ فل پنگے میں انہوں نے سچویشن ڈال دی ہے. وہاں لبنان کو اٹکا دیا ہے, سیریا کو اٹکا دیا ہے. یہ معاملہ دیکھو تانے بانے یہاں سے جا کے جڑتے ہیں. ڈاکٹر شاہد مسعود غلط نہیں کہتا, بس کچھ زیادہ آگے نکل جاتا وہ. لیکن مسئلہ جو ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم اس معاشی کیفیت میں کیوں ہیں. ہم آج اس معاشی کیفیت میں اس وجہ سے ہیں کیونکہ ہم اپنی اہمیت دنیا کو صادر ہی نہیں کر سکے. ہمارے ساتھ اب موجود ہوں گے جناب ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, ماہر معاشیات, سابق وفاقی وزیر رہے خزانہ کے. ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو شو میں. شکریہ جی. آج تھوڑا گفتگو کا ڈائمنشن چینج کیا ہے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, آپ ٹیلی ویژن کے اوپر جب پہلے آیا کرتے تھے تو مفصل گفتگو کیا کرتے تھے جو کہ ایک تھنک ٹینک یا ایک ڈسکورس کے طور پر پیش کی جاتی تھی, اور بڑے لوگ تڑپتے تھے کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر وہ بھی اس ڈسکورس کا حصہ بن سکیں. آج بھی میں نے کوشش کی ہے کہ اسے ریپلیکیٹ کروں. کردار تھوڑے سے بدلے ہیں, لیکن آپ کے سامنے چیز یہ رکھتا ہوں کہ بین الاقوامی معاملات و حالات کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک طرح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایکیلیز ہیل بنا ہوا ہے دنیا کے لیے, اور پاکستان کے لیے بھی ایک کافی مشکل قسم کا سیناریو ہے کہ us being a nuclear power does not match us being an economic power as well. جبکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پیرلل ہونی چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے اس کا سٹیٹس بھی اپنی جگہ رہے اور پاکستان خود مختاری جو ہے وہ بھی اپنی پوری ایکسرسائز کر سکے. ایشو یہ آتا ہے کہ we are a nuclear power but we are not an economic power yet. And the international world, many countries in the international world perhaps feel jealous, they feel insecure, or perhaps they are perplexed that how Pakistan is a nuclear power. تو اس وجہ سے ہمارے لیے اکنامک پرابلمز اور کریٹ کی جاتی ہیں. اس میں ہمارے فوز اور فرینڈس سب شامل ہیں. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا علی, بٹ بیسکلی دیکھنے کی تو بات یہ ہے کہ نہ صرف ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں بٹ وی آر دا 5th largest country in the world in terms of population. Yes. And we are also the youngest country in terms of demographics, کیونکہ ہمارا جو یوتھ بلج ہے وہ بہت انارمس ہے, اور ہماری ورکنگ ایج پاپولیشن جو ہے وہ بھی دنیا کی 5ویں سب سے بڑی ورکنگ ایج پاپولیشن ہے. سو ہماری اکانومی اگر آپ دیکھیں تو پر کیپٹا انکم کے حساب سے تو ہمارا نمبر 150 سے اوپر آتا ہے, اور اس کا مطلب کہ ہم غریب سے غریب تر لوگ ہیں. ایز اے پیپل وی آر ویری ویری پور, اور اس کا جو قصور ہے میرا خیال ہے وہ ہمارے نظام پہ جاتا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی کبھی اسٹرینتھس کے اوپر کھیلا ہی نہیں ہے, ہم نے اپنی اسٹرینتھ کو اجاگر ہی نہیں کیا. اگر آپ SWOT انالیسس کریں تو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری لوکیشن ہے, ہماری آبادی ہے, ہمارے پاس یہ جو نیوکلیئر پاور ہے یہ ہے, عوام ہے. لیکن سب سے بڑی ویکنس ہماری اکانومی بن چکی ہے اور ہماری لیڈرشپ بن چکی ہے, جو کہ بڑی کمزور لیڈرشپ رہی ہے اوور دا ایئرز. میں ایک کی بات نہیں کرتا, اوور دا ایئرز کسی نے بھی اپنا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج نہیں بنایا پاکستان کا جو بننا چاہیے تھا. اچھا یہاں پر ایک چھوٹا سا لقمہ آپ کو دوں گا کہ nowhere in the world do 3 nuclear powers share land borders, if I'm correct. 3 nuclear powers share land borders in Asia, specifically Pakistan, India and China. So this is also a unique scenario when it comes to global geostrategic, geopolitical, geoeconomic situation. کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ کا بارڈر ہے اور بارڈر ڈسپیوٹڈ ہے تو وہ ایک ڈسپیوٹ کریٹ کرے گا اور وہ ایک انسٹیبلٹی کی طرف آپ جائیں گے. اب اگر دیکھا جائے امریکہ اور رشیا کا اگر بارڈر نہیں ہے تو ان کا کم از کم بارڈر ڈسپیوٹ کی وجہ سے دشمنی نہیں ہوگی, اس کے لیے کوئی اور ریزنز بھی ہوں گے.
ہمارے جو ایریا ہے اس میں بہت سی بارڈر ڈسپیوٹس ہیں, بہت سا لیگیسی, ہسٹری کی لیگیسی ہے, کلونیلزم کی لیگیسی ہے, اور ان کی سولوشنز یا ان کو مینیج کرنا بہت ضروری ہے. بٹ یہ جو بیسک پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی اکنامک پاور اگر آپ ہوں گے تو اسی سے ہی آپ کی پولیٹیکل پاور سسٹینیبل ہوگی. نہیں تو ہم نے رشیا میں بھی دیکھا کہ سوویت یونین جو کہ بہت بڑی ایک قسم کی پولیٹیکل پاور تھی, وہ اکنامک پاور کے ہاتھوں وہ ٹوٹ گئی, اور اکانومی نے جس طرح سے انہوں نے اکانومی چلائی تو ان کے عوام بھی غریب ہو گئے اور وہ جنگ بھی, کولڈ وار بھی ہار گئے. سو آئی تھنک کہ اکنامکس کو سیدھا کرنا تو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس میں ہمارا فیلئر بہت بڑا ہے. اور اگر آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, نمبر 1 آپ کی میں نے پاپولیشن ایز اے اسٹرینتھ دی ہے, نمبر 2 لوکیشن از اے اسٹرینتھ, نمبر 3 آپ کا دریا, آپ کا پانی, آپ کا خطہ, آپ کی ایک انڈس ویلی ہے, آپ کی انڈس کی پلینز ہیں. آپ کو تو اکنامک سپر پاور ہونا چاہیے, اور وہ نہیں ہے ہم. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اکانومی کو اس طریقے سے مینیج نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. جب برلن کی دیوار گری ہے اس کے بعد پوری دنیا نے ریفارمز کی, بے شمار ریفارمز کی, اور ایک فری مارکیٹ اکانومی کو آگے لے کے چلے, اور اس کو بہترین طریقے سے جرمنی نے کیا. امریکہ تو ہمیشہ سے ایک فری مارکیٹ اکانومی کا ماڈل رہا ہے, اور اس کے بعد آپ دیکھیں کوریا ہے, ملیشیا ہے, اور حتیٰ کہ چین جو اتنی زبردست اس نے ڈیولپمنٹ کی, وہ بھی جب اس نے مارکیٹ اکانومی کو اڈاپٹ کیا اور اس کے مطابق اپنی سوشلزم کو چلایا, تو وہ بھی آگے دیکھیں کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے. سو پاکستان نے ایک تو اپنی اکانومی کو اس طرح سے مینیج نہیں کیا جو کہ ایک قسم کا سائنٹیفک اپروچ ہونی چاہیے تھی مینجمنٹ کی طرف. ہم نے اپنے خسارے بڑھا دیے, ہم نے لیکن people want us to fail. I'll be very frank with you. Countries want us to fail. Why? Because they perceive us as a threat. میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, they perceive us as a threat. اس میں علی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں جب بھی آپ افریقہ کی میجر ڈاکیومنٹریز دیکھتے ہیں, نیچرل ڈاکیومنٹریز, تو شیر جب حملہ کر رہا ہوتا ہے تو سب سے کمزور جو ہوتا ہے ایلیمنٹ اس بفلوز کے ریوڑ میں, سب سے کمزور اس کے قابو میں آ جاتا ہے. So I think the weakness, economic weaknesses open you up for manipulation. اب آپ کو پتہ ہے آپ نے IMF پروگرام کرنا ہے. IMF جو ہے وہ ایک ویسٹرن انسٹیٹیوشن ہے, ایون دو اٹس اے گلوبل انسٹیٹیوشن. اس پہ اس کے شیئر ہولڈرز ہیں جن کے پاس بہت پاور ہے اور وہ ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ سے میں نے بات یہی کرنی ہے, there has been no sense of ownership when it comes to Pakistan. In fact, at one time we were so close to the West that some people used to call us the 51st state or the 50th state. So that was our status, and it was always been maintained since most of the bureaucrats, even the political elite of this country have both studied in the West, lived there, have families there. اس پاکستان کو مستقبل میں آگے جانے کے لیے کیا اصول اپنانے چاہیے؟ تو میں آپ کی طرف آتا ہوں ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, لیکن لیٹس بی ویری فرینک. ہماری اس وقت دنیا کو ضرورت ہوگی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. مشرف صاحب نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو انڈسپینسیبل بنا لیا دنیا کے لیے. اتفاق سے ہمارے پڑوس میں افغانستان میں حالات خراب ہوئے, انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے دبادب نوٹو کمائے. IMF نے بھی کوئی سوال نہیں پوچھا, ہلکا ہاتھ رکھا. ورلڈ بینک بھی ہماری تعریفیں کرتا رہا. دنیا جہاں کے جتنے ادارے تھے انہوں نے پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کی. ابو دھابی گروپ کی بہت بڑی آئی, ٹماسک کی بہت بڑی, آپ ہی کے دور میں آئی. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اب ہم اپنے آپ کو اہمیت طلب ہمیں بنانا پڑے گا. ہمارا سارا ڈیویڈنڈ جیوگرافک ڈیویڈنڈ ہے, ڈیموگرافک نہیں ہے, اکنامک نہیں ہے. ہمیں اپنا جیوگرافک ڈیویڈنڈ اٹھانا ہے,
ہم جس خطے میں ہیں ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑ کر چلنا پڑے گا تاکہ ہمیں پیسے ملیں اور ویسٹ کو ہماری ضرورت ہو. اور جو ایک ویسٹ میں ممالک ایسے ہیں جیسے آپ بتا رہے تھے کہ ہماری ونریبلٹیز کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں, وہ ہماری ونریبلٹیز کا فائدہ اٹھانے کے بجائے ہمیں ان ایریاز کے اندر اسٹرینتھن کریں کیونکہ ان کو اپنا فائدہ دکھائی دے رہا ہو. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں علی, with the passage of time global environment چینج ہوتی ہے. شروع میں پاکستان امریکہ کا سب سے بڑا الائی تھا. we were the allies of the allied, most allied nation in the world. اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت امریکہ اور سوویت یونین کا جو مقابلہ تھا اس میں امریکہ ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ اور بہت زبردست اکانومی تھی اور رشین اکانومی ایک قسم کی ڈیولپنگ اکانومی تھی. اور اس وقت ہمیں امریکہ سے بہت فائدہ مل سکتا تھا اور اس کا ہم نے فائدہ بھی اٹھایا, لیکن اتنا فائدہ نہیں اٹھایا جتنا کوریا نے اٹھایا. کوریا بھی آپ دیکھیں, آواز کوریا اور میرے خیال سے آپ کی پاکستان بازیں مجھے آ نہیں رہی. یہ دوبارہ سے آپ سے رابطہ کر کے دوبارہ سے لنک جوڑتے ہیں. میں پیشکار سے گزارش کروں گا کہ دوبارہ سے لنک جوڑیں تاکہ آواز جو ہے وہ ہمیں واضح آ سکے. بات کچھ ایسی ہے کہ ڈاکٹر سلمان شاہ اہم گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے بڑے اہم نکات اٹھائے خاص طور پہ. اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی. پاکستان کی اہمیت اس دور میں اس لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ روس جو تھا جس کے پیچھے آج ہم ناچتے گاتے پھر رہے ہیں, یہ ہمیں نگلنا چاہتا تھا. تو خیر یہ اسی پوائنٹ پہ آگے. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب معذرت, آپ کی کچھ آواز میرے پاس نہیں آ سکی تو میں نے لقمہ اپنی طرف سے ڈال دیا. اس وقت اصل میں ہمارے اپنے مفادات بھی جڑے ہوئے تھے. آپ کو پتہ ہوگا کہ 77, 78 اور 79 کے اندر کچھ ایسا ہوا کہ افغانستان کے اندر روس داخل ہو گیا اور وہاں پر اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھا لیا, جس کی وجہ سے پاکستان کا اپنا بھی انٹرسٹ یہ تھا کہ کسی طرح ان کو کنٹین کریں اور پھر ویسٹ کا بھی انٹرسٹ یہ تھا کہ ہم انہیں کنٹین کریں. اس سلسلے میں جیسے آپ نے کہا, آپ بات کر رہے تھے, معذرت بیچ میں کٹ گئی, آپ نے کہا ہم نے فائدہ اٹھانا بھی چاہیے تھا اور ہم نے اٹھایا بھی. پھر آگے کیا ہوا؟ جی دیکھیں 65 میں آئی تھنک پہلے 65 کی بات کر لیں, اس وقت تک تو ہم ٹوٹلی امریکہ کے کیمپ میں تھے. لیکن جب ہماری 65 کی جنگ انڈیا کے ساتھ ہوئی تو وہ اس قسم کی سپورٹ ہمیں نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی. اس کے بعد آپ نے جیسے ذکر کیا کہ 71 کی جنگ میں ہم ہار گئے اور بنگلہ دیش بھی بن گیا, اس وقت بھی ہماری کوئی سپورٹ نہیں ملی. اس کے بعد جب روس افغانستان میں آیا تو پاکستان اور امریکہ کے ایک قسم کے مشترکہ آبجیکٹیوز بن گئے جو کہ ہم نے بڑے اس کی قیمت بھی ادا کی. کلاشنکوف کلچر بھی آیا پاکستان میں, لیکن وہ ایک ہماری فارن پالیسی میں دونوں ملکوں کی ایک قسم کی آبجیکٹیوز برابر ہو گئے تھے. اور وہ اب جب اس کے بعد اگر آپ چلے وار آن ٹیرر پہ تو وہ اس میں ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے. جو امریکہ کی جنگ ایک قسم کی ہمارے ملک میں لڑی گئی, 70-80 ہزار لوگ مارے گئے, اس میں بھی ہم نے جتنی ہمیں جیسے ٹرکی نے بینیفٹ اٹھایا وہ اس طرح سے ہم بینیفٹ نہیں اٹھا سکے. ہمارے الٹیمیٹلی نیٹ دیکھیں تو جتنا نقصان ہوا ہے اتنا فائدہ نہیں ہوا ہمارے اس پیریڈ کا. لیکن اگر اب آج کی بات آپ کریں تو اس وقت دنیا میں جو بیلنس ہے وہ امریکہ اور چین کے درمیان میں وہ بیلنس آ رہا ہے, کیونکہ ایک طرف چین کی اکانومی تقریباً پرچیسنگ پاور پیرٹی میں تو امریکہ کی اکانومی سے آگے نکل گئی ہے, اور اگلے 10-12 سال میں چین کی اکانومی نومنل ٹرمز میں بھی امریکہ کی اکانومی سے زیادہ بڑی ہو جائے گی. سو اب اس وقت آپ اس طرح کی پوزیشنز نہیں لے سکتے جو 50 میں 60 میں 70 کی دہائی میں آپ لیتے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت امریکہ بہت زیادہ پاورفل تھا, پاور کی امبیلنس بہت زیادہ تھا. آج وہ پاور جو ہے وہ بیلنسڈ ہے. چین اور امریکہ کا اصل مقابلہ ہے. رشیا جو ہے وہ اب چین کے ساتھ مل چکا ہے, کیونکہ یوکرین میں جب اس نے امریکہ کو چیلنج کیا تو اس کو چین کی ضرورت پڑی اور چین نے اس کی سپورٹ بھی کر دی. سو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس وقت کوئی سائیڈ لے سکتے ہیں, کیا ہمیں چین کی سائیڈ لینی چاہیے, چاہے امریکہ کی لینی چاہیے, کس کی لینی چاہیے, یا نیوٹرلٹی کی طرف جانا چاہیے.
میری نظر میں اس وقت جو پاور بیلنس ہے اس کے مطابق ہمیں نیوٹرلٹی کا ایک رول ادا کرنا چاہیے، اور اس نیوٹرلٹی میں سے ہمیں دونوں سائٹوں کے ساتھ رابطے اور اکنامک ریلیشن شپ کو بھی بڑھانا چاہیے، اور جو پولیٹیکل ڈسکشنز ہیں ان کو بھی بڑھانا چاہیے، تاکہ ہم اپنے خطے کو اس فال آؤٹ سے بچا سکیں۔ لیکن ہمیں پروز اینڈ کونس تو دیکھیں، پروز اینڈ کونس تو ہمیں ڈسکس کرنے پڑیں گے نا. ہم ایسی کون سی کو گلوبل پاور بن گئے ہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں؟ ہم تو کوئی پروز اینڈ کونس تو ہمیں دیکھنے پڑیں گے نا. اف آور ریلیشن شپ ود چائنا ییلڈز ایکویلنٹ بینیفٹس when it comes to pros and cons, تو پھر ایک بات ہے if our relationship with the west تو yields more rewards, so then we would look towards them. ہمیں تو دونوں ریلیشنز کے اندر دیکھنا نا ہمارے لیے بینیفیشل کون سا ہے، you know. I think دونوں ریلیشن شپس میں آپ چوز نہیں کر سکتے. آپ کو دونوں کے درمیان ایک رابطے کے طور پہ، کیونکہ آپ کا جو اکنامک کوریڈور پوزیشن ہے اس میں جیو پالیٹکس کے بجائے جیو اکنامکس زیادہ امپورٹنٹ ہے. لیکن عوام کو دیکھیں نہیں پتا، لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ چائنا نے ہمیں 2-3 دفعہ نا بہت میجر طور پہ لیٹ ڈاؤن کیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو نہیں بتایا گیا، کیونکہ یو نو وی کریٹڈ سو مچ ہائپ اراؤنڈ سی پیک کہ عوام کو ہم نے نہیں بتایا کہ ایکچولی 2-3 times چائنا لیٹ us down very badly. Because of that they are not aware, but the strategic leadership of this country has concerns کہ we should have a balanced relationship جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ورنہ otherwise we were completely tilted towards China. جی کوئی بھی سپر پاور آپ کو لیٹ ڈاؤن کرے گی. امریکہ بھی لیٹ ڈاؤن کرتا ہے، دوسرے بھی کرتے ہیں، ہر ایک کے اپنے اپنے انٹرسٹ ہوتے ہیں. آپ کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ آپ لیٹ ڈاؤن مت ہوں. آپ کی اکنامک اسٹرینتھ اتنی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے قدموں پہ کھڑے رہیں. اور آپ کو اب اس وقت دیکھ لیں انڈیا کیا کر رہا ہے. انڈیا ایک طرف امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کر رہا ہے، دوسری طرف وہ روس کے ساتھ اپنے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، چین کے ساتھ جنگ بھی کر رہا ہے اور ٹریڈ بھی کر رہا ہے. اور امریکہ جو ہے وہ چین کے ساتھ ابھی بھی ٹریڈ میں لگا ہوا ہے، اور بے شمار ٹریڈ اس وقت بھی چین امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے. سو آئی تھنک ہمیں اپنے مفاد کے مطابق آگے چلنا چاہیے. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بینیفٹ انالیسز ہمیں کرنا چاہیے، کاسٹ بینیفٹ انالیسز. ہمیں اپنی کاسٹ کو منیمائز کرنا ہے، ہم نے اپنے بینیفٹس کو میکسیمائز کرنا ہے، اور یہ جو ایریا ہے اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کھولنا ہے. ہمارے ایک طرف ایران ہے جو بند پڑا ہے، اور پچھلے 50 سال سے وہاں پہ ایک جنگ چل رہی ہے جو کہ انڈکلیئرڈ وار ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کو کیسے مینیج کیا جائے تاکہ وہ بھی کھلے اوپن اپ ہو اور یہاں پہ اس ایریا میں ٹریڈ شروع ہو. پھر سینٹرل ایشیا ہے بہت بڑی، وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں انرجی کی اور دوسری چیزوں کی، ٹورزم کی، وہ بھی ہم نے کھولنی ہے. پھر ہم نے بھارت سے اپنے حالات ٹھیک کرنے ہیں، نیگوشیٹ کرنا ہے، سولوشنز نیگوشیٹ کرنے ہیں، کیونکہ یہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے یہ ہسٹری کا ایک مسئلہ ہے. تو دونوں سائڈوں کو اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا اور اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ہم نے فیوچر میں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے اکنامک اپرچونٹیز پیدا کرنی ہیں تو ہمیں پھر اپنی جیو اکنامکس بڑے اچھے طریقے سے کھیلنی ہے، اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے، اور اکنامک انٹرسٹ کو سب سے آگے لا کے اپنی اکانومی کو ڈیولپ کرنا ہے، بڑا کرنا ہے، اور جو غربت ہے اس کو ختم کرنا ہے. اور ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کانفلکٹس ہیں ان کو ہم ڈیفیوز کرائیں. کانفلکٹس کی وجہ سے ہمیں دیکھیں اس وقت بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ہماری تیل کی قیمت جو بڑی ہے وہ ہے، پھر ہمارے امپورٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہمارا تو فال آؤٹ ہوا ہے نا، ہر چیز کا ہم فال آؤٹ لے رہے ہیں. بڑا اہم نقطہ گفتگو ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ مزید اس موضوع کے اوپر گفتگو ہو، لیکن کیا کروں، وقت مختصر. آپ کا بہت شکریہ، آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.